احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس سمجھدار لڑکا ہے اور یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سفر میں بھی کی اور گھر پر بھی۔ واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے کسی کام کے متعلق جو میں نے کر دیا ہو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں کیا، اور نہ کسی ایسی چیز کے متعلق جسے میں نے نہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے اس طرح کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6911۔ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پر کوئی چیز خرچ کرے اور ثواب کی نیت رکھے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1803۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار رہو، بلا شبہ مجھے رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں تک رکوع کا تعلق ہے اس میں اپنے رب کی عظمت و کبریائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کا تعلق ہے اس میں خوب دعا کرو، یہ دعا اس لائق ہے کہ تمہارے حق میں قبول کر لی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1074۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت چارپائی پر رکھی جاتی ہے اور مرد اسے کاندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے آگے لے چلو، لیکن اگر نیک نہیں تو کہتا ہے ہائے بربادی، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس آواز کو انسان کے سوا تمام اللہ کی مخلوق سنتی ہے، اگر انسان کہیں سن پائے تو بے ہوش ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1314۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے ساتھ اس کا اہل، مال اور عمل چلتا ہے، اس کے اہل خانہ اور مال تو واپس آ جاتے ہیں، جبکہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہی باقی رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6514۔